آج 8 شوال پیر کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا صرف 41 بار پڑھ لو، اسی وقت غیبی فرشتہ آپ کی مدد کر جائے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 8 تاریخ سوموار کے دن جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے بھی آج 8 شوال پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھو گے، وہ حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ شوال کی 8 تاریخ پیر کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ اللہ کی ایسی لاڈلی تسبیح ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر بندہ ماہ شوال کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح اسی طرح افضل ہے۔ تو آج آپ نے 8 شوال پیر کے دن اس دن کی قدر کرنی ہے۔ یہ پیر کا دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک، بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کریں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ دھر دھر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ تو محترم سامعین، آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ضرور پڑھیے۔ جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے برکتی، بے سکونی، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے، بے روزگار بیٹے جو روزگار کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ خود یہ دعا پڑھ لیں یا آپ اپنے بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد، حسد، جادو ہے، جنات ہیں یا بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ آپ کی تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے محترم سامعین وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محترم ناظرین اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 8 شوال پیر کا دن، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں،
یہ محترم سامعین، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب سے مانگا کریں۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے کے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء اکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفار ہے۔ جو بندہ 8 شوال پیر کے دن یا غفارو پڑھتا ہے، رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب کریم سے مانگیں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں۔ آج آپ نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے ہی مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ شوال کی 8 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دعا کون سی ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے لاڈلے ہیں کہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے۔ یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
آپ نے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے، آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 8 شوال پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد پورا کروائیں۔ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔